إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر رواه أحمد والترمذي وأبو يعلى وهو حديث حسن. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب سیراب ہو جاؤ، خوب سیر ہو جاؤ، خوب چرو، خوب سیراب ہو. قالوا وما ریاض الجنہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے. اس حدیث کو امام احمد نے، امام الترمذی نے اور اسی طرح سے امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن درجے کی ہے. اس حدیث سے دینی مجالس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. وہ مجالس جن میں اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جس میں لوگ بیٹھ کے اللہ کی عظمت کا تذکرہ کرتے اور سنتے ہیں، جس میں دل اسباب سے ہٹ کے رب العالمین کی طرف مائل ہوتا ہے. اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دل پر چھا جاتی ہے، جس میں دنیا سے دل پھر کر آخرت کی طرف راغب ہوتا ہے. دنیا کی لذتوں سے دل کھٹا ہو جاتا ہے اور آخرت کی طلب دل میں پیدا ہوتی ہے، جنت کی طلب دل میں پیدا ہوتی ہے، جس میں بندہ اللہ کی بات سن کر، رسول کی بات سن کر اللہ کو یاد کرنے والا بنتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو اپنے دل میں واپس تازہ کر لیتا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے. یہ وہ مجالس ہیں جن میں قرآن کی بات ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی عظمت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں قرآن و سنت کے احکام بیان ہوتے ہیں، زندگی کا مقصد اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں عقیدے کی بات ہوتی ہے، عبادات اور احکام ذکر ہوتے ہیں، جس میں ترغیب و ترہیب کی بات ہوتی ہے کہ آدمی کا دل عمل کرنے والا بنے، گناہوں سے بچنے والا بنے، دل میں دین پر چلنے کا جذبہ اور نیت اور عزم پیدا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، آدمی استغفار کرتا ہے. ایسی مجالس جن میں انسان علم اور ایمان کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے، ایسی مجالس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغ ہیں. دنیا کے باغ وہاں راحت ملتی ہے جسمانی اعتبار سے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، وہاں پھل ہوتے ہیں، آدمی توڑ کے پیڑ سے کھاتا ہے، لذت اس کو دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے نصیب ہوتی ہے. لیکن ایک اعلیٰ لذت ہے جو انسان کے دل کو، اس کی روح کو نصیب ہوتی ہے، جس کے بغیر وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، جس کے بغیر اس کی زندگی میں خلا رہتا ہے، ایک قسم کا وائڈ جس کو آپ کہتے ہیں،
ایک قسم کا ویکیوم جس کو آپ کہتے ہیں، اندھیرا اندر چھایا رہتا ہے، اندر ایک قسم کی وحشت ہوتی ہے۔ ایسی دینی مجالس میں جب ہم بیٹھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کہتے سنتے ہیں، ایسی مجالس ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں اور ہمارے دلوں کو لذت بخشتی ہے، اور اصل چیز وہی ہے جو آدمی کو دل میں محسوس ہو۔ ورنہ بعض اوقات آدمی جسمانی اعتبار سے بھی لذت پاتا ہے، لیکن دل میں وحشت ہونے کی وجہ سے اس لذت کا واقعی احساس انسان کو نہیں ہوتا ہے۔ بہت بڑی مصیبت سر پر منڈرا رہی ہو اور آدمی لذیذ سے لذیذ کھانا کھائے، تبھی بھی وہ کھانا واقعی اس کو لذیذ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اصل دل ہے، اور دینی مجالس کا براہ راست فائدہ آدمی کے دل کو ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا تذکرہ، اللہ کی نصیحت کا مذاکرہ آدمی کے دل کو سکون و اطمینان دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اچھی طرح جان لو، اچھی طرح سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی مجالس بہت بڑی نعمت ہے جہاں پر اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو، بندہ اپنے مالک حقیقی سے جڑتا ہے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو صحیح کرتا ہے۔ دنیا اللہ کو بھلاتی ہے، دینی مجالس واپس دل کو ریسیٹ کر کے اللہ کو یاد دلاتی ہے۔ دنیا آخرت سے غفلت میں ڈالتی ہے، دینی مجالس میں آخرت یاد آتی ہے، زندگی کا مقصد یاد آتا ہے۔ دنیا میں گناہ کے ماحول میں انسان غلطیاں کرتا رہتا ہے، شیطان برائیوں کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دینی مجالس میں دینی ماحول کا اثر آدمی کے دل پر رہتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر دل پھر سے واپس صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جیسے چھت پر بہت موسلا دھار بارش ہونے کے بعد کچرا اور دھول مٹی ساری بہا کے صاف کر کے لے جاتا ہے، ماحول میں ایک دم تازگی آ جاتی ہے، ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب دینی مجالس میں آدمی واقعی طلب والا دل لے کر بیٹھتا ہے تو محروم نہیں رہتا ہے۔ محرومی سے بچنے کے لیے اور اللہ سے پانے کے لیے ضروری ہے کہ ان مجالس میں ہم ایسا دل لے کر بیٹھیں جس میں طلب ہو۔ اس لیے کہ جب زمین سوکھی ہوتی ہے، جیسے ہی اس میں بارش اور پانی اس پر ڈالا جاتا ہے، بارش ہوتی ہے، فوراً اس کو جذب کر لیتی ہے۔ وہ پیاس ہمارے اندر ہونا چاہیے، لیکن استغنا کے ساتھ جب دینی مجالس میں آدمی بیٹھتا ہے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ طلب کے ساتھ جب بیٹھتا ہے، پیاس لے کر بیٹھتا ہے، اپنی حاجت سمجھ کے بیٹھتا ہے، اپنی ضرورت سمجھ کے بیٹھتا ہے، ایسا انسان دینی مجالس سے فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے ایک آیت ہو، چاہے ایک حدیث ہو، اور اگر نہیں تو پھر سینکڑوں حدیثیں اور سینکڑوں آیتیں اس کے سامنے پیش کی جائیں، کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کلکوزی مجخین حدیث میں جیسا آیا ہے، ٹیڑھا برتن، پانی گرتا ہے ٹھہرتا نہیں، بہہ کے نکل جاتا ہے۔ پیالہ آپ ٹیڑھا رکھ دیں، پانی اس میں نہیں رکے گا، پانی بہہ کے نکل جاتا ہے۔ دین کی بات وہ سنتا ہے لیکن دل میں بیٹھتی نہیں ہے، قرار نہیں پکڑتی ہے۔ واقعی ایک بیج جب زمین میں ڈالا جاتا ہے اور زمین میں ٹھہرتا ہے، اس سے پھلدار درخت نکلتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی بات، خیر کی بات جب دل میں بیٹھ جاتی ہے، قرار پکڑتی ہے، جڑ پکڑ لیتی ہے، تو اس سے ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان کا تنا اور پیڑ اس سے نمودار ہوتا ہے، اور اس سے اعمال صالحہ نکلتے ہیں۔ یہ جو زندگی ہے، اس زندگی میں انسان کا وقت ایک ایک لمحہ کر کے گزرتا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تجوری میں پیسے ویسے ہی پڑے ہوں، سال گزر گیا ویسے ہی ہیں،
بینک بیلنس جو کہ تو ہے رکا ہوا ہے، ٹائم نہیں، وقت نہیں، وقت کو آپ روک کے کہیں رکھ نہیں سکتے، پیسے کو آپ روک کے رکھ سکتے ہیں۔ بھائی میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، 10 لاکھ روپے ہیں، 50 لاکھ روپے ہیں، میں نے رکھ دیا ہوں، فیوچر میں انویسٹ کرنا ہے، بزنس میں کام آئے گا، بڑھاپے میں کام آئے گا، رکھ دیا، وہ رکا رہے گا۔ ٹائم ایسا ہے کہ میں نے 10 سال ایسے رکھ دیے ہیں، ٹائم ایسا نہیں، ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ چاہیں نہ چاہیں روکنے کی کوشش کریں، وہ رکتا نہیں ہے، وہ پانی کو مٹھی میں پکڑنے کی طرح ہے، پکڑ سکتا ہے آدمی، نکل جاتا ہے۔ وقت انسان کے اپنے قبضے میں نہیں ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، اس گزرتے ہوئے وقت کو صحیح استعمال کرنا یہ زندگی میں سب سے بڑی عقل مندی ہے، اور اس گزرتے ہوئے وقت میں اپنے آپ کو فضولیات میں، گناہوں میں مشغول کرنا سب سے بڑی نادانی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو سب سے بڑا خسارہ انسان کے لیے لاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے جب خسارے کا ذکر کیا تو وقت کی قسم کھائی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے کی، زمانہ کیا ہے؟ وقت ہے، قسم زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے خسارے کا وقت سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، تبھی تو اللہ خسارے کا تذکرہ کرنے کے لیے وقت کی قسم کھا رہا ہے کہ یہ جو ٹائم ملا ہے، یہ جو موقع ملا ہے، یہ جو زندگی ملی ہے، انسان پیسے کی تو قدر کرتا ہے لیکن اس زندگی کی نہیں کرتا، پیسے کو سنبھال کے استعمال کرتا ہے لیکن وقت کو نہیں، جبکہ پیسے سے زیادہ وقت قیمتی ہے، لیکن انسان اپنے اوقات کو ایسی چیزوں میں لگاتا ہے جن کا واقعی کوئی فائدہ نہیں، یا ایسی چیزوں میں لگاتا ہے جو گناہ ہیں، بلکہ بھلائیوں میں بھی لگاتا ہے تو بعض اوقات ایسی بھلائیوں میں لگاتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑی بھلائی کا موقع تھا اس کے پاس۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو یاد رکھنا ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا، اور اسی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک انسان ایسی مجالس میں جائے جو اس کے دل کو واپس سے بہتر بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کا بہتر بننا انسان کے بہتر بننے کی شروعات ہے۔ دل بگڑا زندگی بگڑی، دل میں سدھار آیا زندگی میں سدھار آئے گا۔ سدھار اندر سے باہر کی طرف ہوتا ہے، باہر سے اندر نہیں، سدھار اندر سے باہر کی طرف ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ خبردار، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے، اس میں سدھار آ جائے، پورے جسم کی اصلاح ہوتی ہے، پورے جسم میں سدھار آتا ہے۔ اگر اس حصے میں، گوشت کے ٹکڑے میں بگاڑ آ جائے، پورے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، سب میں بگاڑ آتا ہے۔ اس ایک حصے میں بگاڑ آنے کے نتیجے میں کیا حصہ ہے وہ؟ الا وہی القلب، اچھی طرح جان لو، آدمی کا دل ہے۔ معلوم ہوا کہ دل کا بگاڑ زندگی میں بگاڑ لاتا ہے، اور دل کا سدھار زندگی میں سدھار لاتا ہے۔ لیکن دل کا سدھار کیسے آئے؟ کون ہے ڈاکٹر؟ 2 گولیاں کھا لیا اور صحیح ہو گیا ہے ایسا؟ خون کے دوران کے لیے تو ڈاکٹر مدد کر سکتا ہے، علاج کر سکتا ہے، لیکن شیطان جو اس خون کے دوران کے ساتھ آدمی کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، جو اس کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، اور وہ وسوسے جو شیطان دل میں ڈال رہا ہے، اور وہ جو نفس جو گناہوں کے ارادے کر رہا ہے، وہ جو دل جو بگاڑ کا شکار ہے اور انسان کو گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے، ارادے کر رہا ہے، امیدیں اور اسی طرح سے غرور میں مبتلا ہے، اس دل کا علاج کرنے والا ڈاکٹر کہاں ہے؟ وہ یہ مجالس ہے۔
اس پروسیس میں جب وہ آتا دھل کے نکلتا. آپ کے کپڑے آپ کو دھونے کیا کرتے آپ؟ واشنگ مشین میں ڈالتے اس کو، دھل کے باہر نکلتا صاف ستھرا. ہمارے دل کو دھونے کی واشنگ مشین کہاں ہے؟ ایسی ہے کچھ؟ نکالا ڈالا رات میں صبح تک ٹھیک ٹھاک، چلو الحمدللہ سدھر گیا. ہاں ہے ایسا؟ نہیں. دن بدن دل میں بگاڑ اور زنگ لگتا چلا جاتا ہے، اور پھر ان برائیوں کے اثر سے دل اور زیادہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی اتنا دور نکل جاتا ہے کہ آدمی کا دل اتنا زیادہ زنگ آلود ہوتا ہے کہ پھر وہ حق سمجھ نہیں پاتا ہے اور حق کا انکار کرنے والا بنتا ہے، اور آخرت میں کافر بن جاتا ہے، کافر بن کے اٹھایا جاتا ہے. گناہ کرتے 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 کفر تک چلا جاتا ہے، اور دنیا میں حق کو سمجھنے سے محروم ہوتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے دیدار سے محروم ہو جاتا ہے. دنیا میں حق کو دیکھنے سے محرومی، دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، حق کو دیکھ نہیں پاتا، انکار کر دیتا ہے، اور حق کو دیکھ نہیں پانے کا انجام آخرت میں یہ ہے کہ اس کو حق اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی توفیق نہیں ملے گی، موقع نہیں ملے گا. کلا بل اران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا اس کمائی کی بدولت، ان کے برے اعمال کی بدولت جو دنیا میں کرتے تھے. برے اعمال کے نتیجے میں دل زنگ آلود ہو گیا، زنگ لگ گیا اسی پر. معلوم ہے کہ برے اعمال، برے ماحول میں آدمی برے کام کرتا ہے، دل خراب ہوتا اس سے، اس پر زنگ لگ جاتا، حق کی معرفت میں رکاوٹ بن جاتا ہے، حق سمجھ میں نہیں آتا ہے، صحیح بات کی قبولیت مشکل ہو جاتی ہے، اور انسان حق کا انکار کر دیتا ہے دنیا میں. اس کا انجام آخرت میں کیا ہے؟ اسی دل کے زنگ کا نتیجہ کیا ہے؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. نہیں، بلکہ قیامت کے دن وہ اپنے رب کو دیکھنے سے محروم کر دیے جائیں گے، وہ حجاب میں رہیں گے، اللہ کے اور ان کے درمیان حجاب آ جائے گا. دنیا میں ان کے اور حق کے درمیان حجاب تھا، دل کے زنگ کی وجہ سے پردہ پڑ گیا ان کے دل پر. قیامت کے دن بھی پردہ پڑ جائے گا ان کی آنکھوں پر، اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے. کہاں چلا گیا؟ دیکھیے، یہاں کا نقصان وہاں ہوا. دل کا بگاڑ حق کے دیدار میں رکاوٹ بنا، اور یہی بگاڑ آخرت میں رب العالمین کے دیدار میں رکاوٹ بن گیا. کفر تک چلا گیا آدمی. دل کو نہیں دھونے کا، دل کی اصلاح نہیں کرنے کا انجام کیا ہے؟ یہ دینی مجالس ہیں جہاں پر انسان بیٹھتا ہے، کچھ کرنا نہیں پڑتا، بیٹھے رہو، سنتے رہو، دھیان دو، اپنے دل کا جائزہ لو، اور اس میں دل کیا ہوتا ہے؟ دھل کے باہر نکلتا ہے. مسجد سے جب یہ باہر نکلتا ہے دل کی حالت اور ہوتی ہے. اب ہر آدمی کا حال الگ ہے، کوئی غفلت میں ہوتا ہے، کوئی واقعی سنتا ہے، دھیان دیتا ہے، اپنے دل کا جائزہ لیتا ہے، کوئی گھڑی دیکھتا رہتا ہے، کوئی اور اپنی دنیا میں لگا رہتا ہے، کوئی چپکے سے موبائل نکال کے واٹس ایپ چیک کرتا رہتا ہے، اور کوئی کچھ کرتا ہے. جیسا برتن اتنا ملے گا، اور برتن لایا بھی لیکن پکڑا الٹا، ملے گا. اللہ کی طرف سے جو بھی فیضان ہدایت کا ہوگا وہ حاصل نہیں ہوا. بارش برسی لیکن کٹورا الٹا تھا. کٹورا صحیح پکڑنا بھی ضروری ہے، پیالہ صحیح پکڑنا بھی ضروری ہے. ہم بھکاری بھی ڈھنگ کے نہیں، فقیر بھی ڈھنگ کا ہو کہ اللہ سے لیتے وقت میں وہ برتن بھی صحیح رکھے. یہ دل کا برتن ہے جس میں ہدایت اور ایمان جمع ہوتا ہے. اگر یہ صحیح نہ ہو، اگر الٹا پکڑے برتن تو بارش ہوگی، ہدایت کا فیضان ہوگا، لیکن اس پر سے کیا ہوگا؟ گزر جائے گا، جمع نہیں ہوگا.
اور سوراخ والا برتن لے کر آ گیا تب بھی آئے گا، لیکن تھوڑی دیر تک رہے گا، پھر قطرہ 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 کر کے اس میں سے نکل جائے گا۔ لہٰذا یہ دیکھیں کہ ہم کیسا دل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ دل برتن ہے علم کا، ایمان کا، تقوی کا، یقین کا، توکل کا، اللہ سے محبت کا، اللہ کے خوف اور خشیت اور خشوع اور خضوع کا۔ یہ دل وہ برتن ہے جس کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس میں سوراخ نہیں ہونے دینا اور لیتے وقت اس کو الٹا نہیں رکھنا، یہ سوچنا بہت ضروری ہے۔ دینی مجالس بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اس فتنے کے دور میں، بگاڑ کے دور میں، گمراہی کے دور میں، گناہوں کے پھیلنے کے دور میں، یہ دینی مجالس ہمارے لیے قلعے کی طرح ہیں۔ لیکن شیطان دل میں کیا ڈالتا؟ اب تک کیا بھلا ہوا تیرا جا کے جو اب جائے گا تو باہر بیٹھ، یہاں وہاں گھوم، دوستوں کے پاس جا، چل ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، محروم کرتا ہے۔ وہی تو باتیں ہیں، قرآن حدیث یہ وہ سب وہی تو ہے، نیا کیا ہے؟ نیا کیا ہے؟ اور آدمی کو شیطان کسی طرح سے گمراہی کی لوری سنا کے، غفلت کی نیند سلا کے اس کو موت تک لے جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو دل مر بھی جاتا ہے، اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ موت کی طرح غافل ہوتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ دینی مجالس بہت ضروری ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں اس کی اہمیت دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے۔ آنے والے آتے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ ہے جس کو احساس نہیں ہے۔ لائیو سن لیں گے گھر میں بیٹھ کے، بعد میں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، بہت لمبا ہوتا ہے درس، کلپ چلتے ہیں ہم کو، چونچلے تو دل کے بڑے ہیں۔ ہاں، کرکٹ میچ کا کلپ نہیں چاہیے بھائی، پوری میچ چاہیے، لیکن درس کا کیا چاہیے؟ کلپ چاہیے۔ بلکہ مولوی صاحب کو بھی مشورہ دیتے تھوڑا مختصر کیا کرو، شارٹ میں بولو۔ اچھا، شارٹ میں بولو۔ اور رات میں کھانا کھا کے جب لنگی بنین پہن کے پان کی ٹپری پہ بیٹھتا ہے، شارٹ میں بات کرتا ہے۔ 2 بج گئے، ہاں، واٹس ایپ چیک کرتا ہے، شارٹ میں کرتا ہے، 1 گھنٹہ نکل گیا۔ ہاں، دوستوں کے ساتھ دعوتوں میں بیٹھتا ہے، مرغیاں اڑاتا ہے، شارٹ میں کرتا ہے، جانے لگتا ہے کوئی، بھائی ٹائم ہوگا، ارے بیٹھنا، کہاں جا رہا، گھر میں کیا رکھا ہے؟ ہاں، بیٹھ یہاں پہ، مزہ آ رہا، ذرا مجلس کا موسم خراب مت کر، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، وہاں شارٹ نہیں ہے۔ دینی مجالس شارٹ، ذرا شارٹ کلپ بناؤ۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دین کو بھی اپنے چوچلوں کے ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم دین بھی سیکھنا چاہتے ہیں، دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق، ویسا نہیں جیسا ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ ہم اپنے رب کی چاہت کو بھی اپنی چاہت کے حساب سے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ آدمی واقعی ایمان کی لذت محسوس نہیں کرتا ہے جب تک کہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے آگے ڈال نہ دے۔ میری کوئی چاہت نہیں، اللہ تیری چاہت، جو تو چاہے گا میں کروں گا، تیری پسند میری پسند، تیرا حکم میری زندگی میں نافذ ہوگا، جو تو کہے گا میں کروں گا، میں وہ پسند کروں گا جو تو پسند کرتا ہے، میں وہ پسند کروں گا، میری پسند وہ جو تیری ہے، میری اپنی کوئی پسند نہیں، میری چاہتیں تیری چاہت کے تابع۔ جب یہ انسان کی زندگی میں آ جائے، اس کی زندگی خیر والی بن جاتی ہے، پھر وہ ایسی جنت میں ہوتا ہے جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتی۔ وہ دنیا میں ہوتا ہے لیکن اس کا دل ایک اعتبار سے جنت میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب قید کیا گیا کہ اب میری جنت میرے دل میں، قید کر کے مجھ کو کیا کریں گے یہ لوگ؟ باہر سے قید میں ہوں میں، اندر سے میری جو لذت ہے، علم کی لذت، کتاب و سنت میں غور کرنے کی، اللہ سے مناجات کی، ذکر اور تلاوت اور وہ ساری لذتیں چھین سکتے میرے سے؟
اندر کی لذت کہاں سے چھینیں گے؟ باہر کی لذتیں کٹ کر دی مجھ سے. یہ جو چیز ہے اندر کی لذت، اللہ سے تعلق کی لذت، اللہ کی یاد کی لذت، اللہ سے دعا کی لذت، اللہ سے خوف اور امید اور اللہ کے آگے جھکاؤ کی لذت، وہ ساری لذتیں وہ یہاں ہیں. وہ باہر آپ کو نہیں ملے گا، الا یہ کہ آدمی کا دل ایسا ہو کہ وہ غفلت کے ماحول میں بھی اللہ کو یاد کرنے والا ہو. لیکن کہاں ہیں ہم لوگ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ سوچئے. ہے ایسا؟ ہمارا ذکر بھی تو رسمی ہو چکا ہے. ہم اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ 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 الحمدللہ 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 الحمدللہ، کیونکہ ٹائم لیمٹ ہے اپنے پاس. یہ بھی شارٹ کلپ ہے ایک، تیزی سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر گن لیا ہم نے. گنتی ایسی فاسٹ ہونا چاہیے. ہے کوئی مائے کلال جو مجھ سے جیت سکے؟ تیز. کھانا ویسا نہیں کھائے گا کوئی. جلدی کھانا، ذرا آرام سے کھا، ذرا لذت لے کے کھا بھائی. خالی نگلے گا؟ خالی نگلنے میں ٹیسٹ تھوڑی نا معلوم پڑے گا. کھانے کو صرف صحت کے لیے تھوڑی کھاتے ہیں، ذائقے کے لیے بھی تو کھاتے نا. ذرا مزے لے کے کھا بھائی. بچے کو آپ دیکھیے، ایک آپ چاکلیٹ دے دو اس کو، ایک آئس کریم دے دو اس کو، وہ پورا مزہ لے کے کھائے گا. گھر والے بولتے ارے ختم کر جلدی سے، کب سے لے کے بیٹھا اس کو. وہ انجوائے کر رہا ہے اس کو. کاش کہ ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ایسے انجوائے کرتا ہے. ایک ایک آیت میں ایک ایک لفظ پہ آدمی غور کر رہا ہے، ایک ایک حدیث میں غور کر رہا ہے، اس سے اپنے ایمان کو تازہ کر رہا ہے، اپنے علم میں بڑھوتری اس کے کرا رہا ہے. اس کے ذریعے سے ایک ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی گہرائی میں جا رہا ہے. لیکن آج وہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی. کون گہرا جائے بھائی؟ ہم کو شارٹ میں بتاؤ، بلٹ پوائنٹس میں بتاؤ ہم کو. ڈو ڈونٹ کرو ہم کو. ڈوز اینڈ ڈونٹس، ایکشن پوائنٹس کے حساب سے بتاؤ ہم کو. ہم لوگ دین بھی مینجمنٹ کے حساب سے کرنے لگ گئے. اب مینجمنٹ کی جو پرنسپلز ہیں وہ بھی ہمارے دین میں آ گیا اب، اور ہمارے اندر سے وہ روحانیت نکلتی جا رہی اور ہم مشین بنتے چلے جا رہے ہیں. کیفیات سے بڑھ کے ہم بس معلومات کا ایک ڈبہ بن کے رہ گئے ہیں. ہمارے قلوب ہارڈ ڈسک بن گئے ہیں، پین ڈرائیوز بن گئے ہیں، فلیش ڈرائیوز بن گئے ہیں، جس میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. بس کیفیات نہیں، وہ لذت نہیں جو اس علم سے انسان کو ہونی چاہیے، ملنی چاہیے. اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دلوں کی سختیوں کو دور کریں. اپنے دل کو سخت ہونے سے بچانا بہت ضروری ہے. اور دل کی سختی سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد، دینی مجالس میں واعظ و نصیحت، کتاب و سنت کی بات، دعا، عبادات، مناجات. یہ جو آدمی کے دل کو نرم کرتی ہے. انسان کے لیے دنیاوی جہنم اور سزا یہ ہے کہ آدمی کا دل سخت ہو جائے. آدمی کے دل کا سخت ہونا یہ دنیاوی سزا ہے، اللہ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے. تو یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، وقت قیمتی ہے، صحیح جگہ اس کا استعمال کرنا عقل مندی ہے، غلط جگہ وقت کا استعمال کرنا خسارہ ہے. دینی مجالس میں آ کے بیٹھنا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ تعالیٰ اس بگاڑ کے دور میں دینی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق دے دے، بڑا خوش قسمت آدمی ہے. یہ جنت میں جانے کی شروعات ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا. جب تم جنت کے باغوں سے گزرو، خوب چرو، خوب سیر ہو کے کھاؤ. معلوم ہوا کہ یہ بھی غذا ہے. آپ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، کہنا کیا چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اذا مررتم بریاض الجنہ، باغ میں جب جاؤ، لیکن کون سا باغ؟ جنت والا باغ. وہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں کہاں؟ اب ابن تیمیہ کا قول سمجھ میں آئے گا.
کہ جب تم جنت کے باغوں سے، جنت کا باغ تو وہاں ہے نا، یہاں غذا، اور یہاں کہہ رہے ہیں فرتعو، جانور جب جاتا ہے باغ میں، کھیتی میں، کھاتا ہے، چرتا ہے، وہ یعنی وہ غذا لیتا ہے، سسٹیننس، اپنا فوڈ، اپنا کھانا کھاتا ہے وہ۔ معلوم ہے کہ یہ جو مجالس ہیں اس میں کچھ غذا ہے، پیٹ کی نہیں، دل کی، انسان کی روح کی غذا اس میں ہے۔ تو کہا کہ فرتعو، خوب چرو، خوب سیراب ہو، کھاؤ، لو غذا، وہ فوڈ لو اپنے لیے۔ صاحب بولی جنت کے باغ کیا ہیں؟ کا حلق الذکر، ذکر کے حلقے، مل بیٹھیں لوگ اور اللہ کی بات ہو، دین کی بات ہو، آخرت کی بات ہو، کتاب و سنت کی بات ہو، ایمان و عمل کی بات ہو، اخلاق کی بات ہو۔ یہ جو ذکر ہے، یاد دہانی، ریمائنڈر، بھول جاتا ہے آدمی زندگی میں، دنیا کے کام کاج میں بہت ساری باتیں بھول جاتا ہے، اپنے مقصد کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے انجام کو بھول جاتا آدمی۔ ان مجالس میں وہ یاد آتا ہے۔ یہ جو یاد ہے یہ روح کی غذا ہے، دل کی غذا ہے۔ اسی لیے اہل علم، کھانا پینا کم رہا تو بھی چلتا، یہ مس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے اہل علم، ان کی زندگی میں ملے گا، بیٹھے بیٹھے ایک حدیث ہے اس پر غور کر رہے، رات گزر گئی، ایک آیت ہے آپس میں اس کا تذکرہ چل رہا ہے، وقت گزر گیا، گھنٹوں چلے گئے۔ وہ جو غذا ہے، جو دل کو خوشی اس سے ملتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، آدمی ایک بہتر انسان بنتا ہے، یہ کہیں اور نہیں مل سکتا ہے، یہ کہیں اور نہیں مل سکتا، یہ کتاب و سنت کی مجالس میں مل سکتا ہے۔ اس لیے ان مجالس میں آنا یہ ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی غذا کا حقدار بننا ہے، جو کہیں اور مل نہیں سکتی ہے۔ وہ انفرادی چیز نہیں ہے، یہ اجتماعی بھی ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اذا حلق الذکر اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغات سے گزرو، خوب سیر ہو جاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ۔ ولیمے میں جاتا آدمی کیسا کرتا؟ ہاں، بوفے سسٹم ہے، اچھا ماشاء اللہ، جلدی جائیں گے۔ پچھلی بار ایک جگہ گیا تھا ولیمے میں نہیں، آپ کی بات کر رہا ہوں، لیٹ گیا اور وہ پہنچنے تک ہی سب ٹائم ختم ہو گیا، لپیٹنے کا ٹائم ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں تھوڑا کیسا بیچ میں بریک رکھ کے کھائیں گے۔ کھانے والوں کے اپنے ایک طریقے ہوتے ہیں، آدمی چاہتا ہے ساری لذت اس کو ملے، یہ بھی کھائے، ہاں گوشت بھی کھائے، یہ بھی کھائے، سبزی بھی کھائے، میٹھا بھی کھائے، آئس کریم بھی کھائے، اور اینڈ میں پان بھی کھاتا۔ کسی چیز کا حق ادا کرنا اس سے محروم ہی نہ ہو، ساری لذتیں اڑائے۔ لیکن دینی مجالس میں تھوڑی دیر سنتا، اس کے بعد موبائل چیک کرنا شروع کرتا، بس پیٹ بھر گیا، دل بھر گیا۔ ہر بات کتاب و سنت کی ہمارے لیے مفید ہے۔ یہ تو تب معلوم پڑے گا جب آخرت میں جائیں گے کہ واقعی کیا کھو کے آیا آدمی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ جو میری یاد سے، دیکھیے حلق الذکر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے اعراض کرے، میری یاد کو اوائڈ کرے، میری نصیحت کو اوائڈ کرے، دھیان نہ دے میری نصیحت پہ۔ ذکر ایک بہت بڑا مفہوم ہے، صرف سبحان اللہ الحمدللہ ذکر نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو سمجھنا بھی ذکر ہے، کیونکہ وہ یاد دلاتا ہے اللہ کو، اللہ کے حکم کو، اپنے مقصد کو، آخرت کو، یاد دہانی، ریمائنڈر۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے ایک تنگ زندگی ہے،
لیجئے شروعات یہیں سے ہو گئی مصیبت سے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ان کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہے، دل میں تنگی، گھبراہٹ، وحشت، سفوکیشن، گھبراہٹ ہو رہی بہت، انگزائٹی، ڈپریشن، میلنکولی، کتنے نام الگ الگ ہیں، مصیبتیں بھی ہیں اس کی، رنگ برنگی تکلیفیں دل کی، بیماریاں جو پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھی اب معلوم پڑ رہی ہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے دنیا میں زندگی ہے کیسی؟ تنگ، گھٹن والی. لیکن اس سے بڑھ کے آخرت میں کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو ہم اندھا بنا کے اٹھائیں گے، اس کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے. قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میں آنکھ والا تھا، آنکھیں تھیں، یہاں اندھا کیوں؟ قال كذلك اتتك آیاتنا، ایسے ہی کہ تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، اتتك آیاتنا فنسیتها، تو نے ان نشانیوں کو، ان آیات کو بھلا دیا. فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، آج تجھے بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا. تو نے مجھ کو بھلایا، میری نصیحت کو بھلایا، جو مقصد میں نے دیا اس کو بھلایا، آج میں تجھے بھلا دوں گا. اللہ بھولتا نہیں ہے، وما كان ربك نسيا. لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں نسیان بھولنے کے معنی میں نہیں، کیونکہ عربی زبان میں نسیان چھوڑنے کو بھی کہتے ہیں، ترک کرنے کو کہتے ہیں. تو نے چھوڑ دیا نا میری نصیحت کو، دینی مجالس میں نہیں آتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، اللہ کی بات پہ دھیان نہیں دیتا تھا، نظر انداز کر کے اپنی منمانی زندگی جیتا تھا. کائے کی بات اللہ کی، کائے کی بات رسول کی. تو نے اس کا کیا کر دیا؟ چھوڑے رکھا اس کو. آج تجھے بھی فنسیتہا، تیرے پاس حق آیا، تو نے اس کو نظر انداز کر دیا، دھیان نہیں دیا اس کے اوپر، قدر نہیں کی اس کی، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا. آج تو چاہتا ہے ہم تیری قدر کریں، تجھ کو بھی ہم نے چھوڑ دیا جیسے تو نے حق کو چھوڑ دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. لہٰذا یہاں بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس سے اعراض نہ کریں، دینی مجالس سے اعراض نہ کریں، ان کی ناقدری نہ کریں. اللہ اس کے رسول کی بات کو سینے سے لگایا رکھیں، اس کی عظمت اور اس کی تعظیم کا اہتمام کریں. یہی وہ چیز ہے جو قبر میں کام آئے گی، یہی وہ چیز جو قبر میں، حشر میں کام آئے گی. تو حدیث جو ہم نے سنی وہ کیا ہے؟ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو خوب چرو. جنت کے باغات کیا ہیں؟ صحابہ نے پوچھا تو کہا ذکر کے حلقات، ایسی مجالس جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہو، یہ جنت کے باغ ہیں. جنت کے اس باغ کا حقدار بننے کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. جنت کے ان باغوں کا حقدار بننا، ان میں داخلے کا مستحق بننا، اس کی شروعات یہاں سے ہوتی کہ یہاں آدمی کا دل ایمان والا، تقوی والا، توکل والا، عبادات کا شوق رکھنے والا، گناہوں سے بچنے والا بنتا، اور پھر آدمی جنت میں جانے والا بنتا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ جو علم کی راہ چلتا ہے، من سلک طریقا، جو ایک ایسا راستہ چلتا ہے، یلتمس فیہ علما، جس میں علم حاصل کرتا ہے، علم کے حصول کا راستہ چلتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ علم کے راستے پہ چلنے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے.
معلوم ہوا کہ جنت میں داخلے کی شروعات علم سے ہوتی ہے، دینی مجالس جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ایسا علم جو صرف معلومات نہ بنے، معلومات میں اضافے ہی کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ ایسا علم جو انسان کے ایمان کو بھی تازہ کرنے والا ہو۔ دینی مجالس میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، معلومات، ایمان، معلومات تو ہے، معلومات سے زیادہ اہم ایمان ہے، اس لیے کہ معلومات کا مقصد بھی ایمان ہے، جانا لیکن مانا نہیں، فائدہ ہے نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں پر کب کبھی طاری ہوتی ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، علم میں بڑھ جاتے ہیں، کیا کہا، ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں، کتاب کی، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، بڑھتے کس میں ہیں، علم میں۔ علم تو ہے لیکن اصل کیا ہے، گول علم کا بھی کیا ہے، ایمان، ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی معرفت جب ان کو صحیح طور پر نصیب ہوتی ہے، اللہ کی قدرت اور اس کی بڑائی جب ان کے دلوں پر چھا جاتی ہے، مخلوق کا معاملہ ان کے سامنے ہلکا ہو جاتا ہے۔ نہیں، اللہ جو چاہے گا ہوگا، ہم نے اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دیا ہے، سارے مسائل چھوٹے دکھائی دینے لگتے ہیں جب اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت، اس کی بڑائی دل پر چھا جاتی ہے۔ یہ مجالس ہے جس میں ہوتا ہے یہ، ورنہ باہر جائیں گے تو کیا ہے بھائی، پیسہ 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 ہے تو سب کچھ ہے۔ ہاں، باہر جائے تو آدمی پھر اللہ سے دور ہو کے چیزوں کی بڑائی دکھائی دیتی ہے۔ دینی مجالس میں چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اللہ کی بڑائی ہوتی ہے۔ اور آخرت میں پھر کیا ہوگا، قبر میں جاتی کیا پہلے پوچھا جائے گا، کتنا کمایا، پیکج کیا تھا، تجوری میں کتنا تھا، بینک بیلنس کتنا تھا، کتنے کارڈ تھے، مر ربک، رب کون، تیرا رب کون ہے۔ ساری انفارمیشن، ساری معلومات، ساری ایکسپرٹیز، سارے کورسز، ساری ڈگریاں، رب کو پہچانتا تھا۔ تیری ساری معلومات اپنی جگہ، رب کی معلومات تھی، اپنے رب کو پہچانتا تھا۔ اگر رب کی بڑائی دل میں نہیں تھی، رب کی معرفت نہیں تھی، رب پر ایمان نہیں تھا، وہاں سمجھ میں آئے گا کہ بھائی جو کرنا تھا وہ تو کیا ہی نہیں، میں دوسری چیزوں میں بزی رہا۔ سب سے پہلا سوال رب کے بارے میں ہے، لیکن افسوس کہ انسان دنیا میں سب کے بارے میں معلوم کرتا، رب کے بارے میں اتنا معلوم نہیں کرتا۔ فیلئر، سب معلوم لیکن رب کے بارے میں معلوم، سب کے بارے میں معلوم، رب کے بارے میں مر ربک، تیرا رب کون۔ اپنی زندگی میں رب کس کو بنایا، پیسے کو، ڈگری کو، سماج کو، رشتہ داری کو، باپ دادا کو، شیطان کو، نفس کو، مال و دولت کو، کس کو بنایا، رب کو رب بنایا یا کسی اور کو رب بنایا یا سب کو رب بنایا۔ ہر دل عزیز، سب خوش یا رب خوش، قاعدہ کیا تھا، بھائی سب کو سنبھالنا پڑتا، شادی بیاہ میں، جنازوں میں، اس میں سب کو سنبھالنا پڑتا، کسی کو ناراض نہیں کرنا ہے، سارے غلط رسومات کر کے رب کو ناراض، سب کو خوش۔ ایسا تھا کہ تو نے ان کو رب کا مقام دے دیا، سارے حرام کام، شرکیات، خرافات، بدعات سب کیا ان کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ معلوم تھا اللہ ناراض ہو رہا ہے، تو نے ترجیح کس کو دی، ان کو دی، کہیں ان کو رب تو نہیں بنایا تو نے۔ یہ مجالس ہیں جن میں آدمی ریسیٹ ہو جاتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے
شرک و بدعت سے بچنے کا، سماج کے بگاڑ کے باوجود حق پر جمنے کا۔ اگر یہ مجالس نہ ہوں تو آدمی کو گمراہی اور بگاڑ کا سیلاب ایسا بہا کے لے جائے گا جیسے تنکے کو پانی لے جاتا ہے، ٹکنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹکنے کے لیے وہاں باہر ٹکنے کے لیے یہاں اندر ٹکنا ضروری ہے۔ آدمی یہاں نہیں ٹک پائے ان مجالس میں، وہاں کیا ٹک پائے گا؟ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ باہر کی دنیا میں فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور ان فتنوں میں جمنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے، ٹکے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دینی مجالس میں بھی جمع رہے، ٹکا رہے۔ یہ اس کے لیے قوت فراہم کرے گی فتنوں میں جمنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم کو عطا فرمائے۔ یہ جو تفصیل سے میں نے سمجھایا، مقصود اس کا یہی ہے کہ اس دور میں دینی مجالس کے اعتبار سے لوگوں میں ایک اعتبار سے سستی پائی جاتی ہے، اور خصوصاً لائیو اور ڈاؤن لوڈ نے تو اس کو انسان کے لیے اور بھی حاضری کو مشکل کر دیا ہے، اور بعد میں کوئی ڈاؤن لوڈ کرتا نہیں، اور بعد میں کوئی جا کے اتنا نہیں سن پاتا، الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، بدگمانی کیوں کریں، لیکن تجربہ یہی ہے، تجربہ یہی ہے کہ یوٹیوب خود بولتا نا کتنے ویڈیو 3 منٹ تک دیکھتا آدمی، اس کے بعد ذرا سبزی لائیے جی، بچے کے لیے دودھ لائیے، دوست کا فون آیا یا کچھ اور کال آ گیا، واٹس ایپ کا میسج آ گیا، آدمی نہیں سنتا ہے۔ یہی ہے دینی مجالس، جہاں آدمی بیٹھ کے پوری بات سنتا ہے اور اس کو واقعی اس ماحول کا فائدہ ہوتا ہے۔ گھر میں نہیں، گھر میں وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ دینی مجلس میں آ کے اللہ کے گھر میں اس ماحول کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرشتے کیسے گھیریں گے بھائی گھر پہ؟ اکیلے بیٹھیں گے اور فرشتے، مجلس ہی نہیں وہاں پہ۔ تو یہ دینی مجالس ہیں جب جمع ہو کے وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، تو انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ تو جمع ہونا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو یہ جمع ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دینی مجالس میں ہم کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائیں، لیکن واقعی فائدے میں وہ ہیں جو آتا نہیں بلکہ لاتا بھی، خود بھی آتا اور دوسروں کو بھی لے کے آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بیٹھ کے سننے کا ثواب بھی اس کو ملتا، تو ڈبل ملتا، اور اس کے بعد اس کی زندگی میں جو تبدیلیاں آتی اس کا بھی کمیشن، ہاں، لیکن اس میں سے نہیں ملتا، اللہ اپنی طرف سے اس کو پورا اجر دیتا ہے۔ دنیا میں آدمی اسی سوچتا نا کہ میرے کو کیا ملے گا بھائی اس میں۔ آپ کسی کو دینی مجلس میں لے کر آئیں اور وہ دینی مجلس میں بیٹھا، سنا، اس کا دل بدلا، گھر میں جا کے جو بھی خیر وہ کرے گا، آپ کے لانے کا اس میں دخل تھا، لہٰذا اس ساری خیر میں اللہ ایک حصہ آپ کو دے گا، لیکن اس سے کاٹ کے نہیں دے گا، اپنی طرف سے دے گا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں۔ تو جب میں جا ہی رہا ہوں تو لے کے کیوں نہ جاؤں؟ یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے کہ جب میں جا رہا ہوں ایک ہی آدمی صحیح، کیوں نہ میں اس کو لے کر جاؤں، ہو سکتا اس کی زندگی بدل جائے۔ میری بات سے شاید وہ اثر نہ ہو، لیکن دینی مجلس میں جب بیٹھے گا، 50 لوگ 100 لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، ان میں بیٹھ کے سنے گا، ہو سکتا اس پر اثر ہو۔ جب آدمی کئی لوگوں کے درمیان بیٹھ کے دین کی بات سنتا ہے، اس کے دل پر وہ اثر ہوتا ہے جو تنہائی میں نہیں ہوتا ہے، پڑھنے میں نہیں ہوتا ہے، انٹرنیٹ پہ سننے سے نہیں ہوتا ہے۔ دینی مجلس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، خود برکات اس کی ہوتی ہے۔ نزلت علیہم السکینہ جو آیا ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ جو سکینت ہے دلوں میں سکون پیدا کرتی ہے اور دلوں کو دین پر ثابت قدمی کا ذریعہ بنتی ہے۔ دل میں دین پر جمنے میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، جماع پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مجالس میں حاضر ہونے کی اور
دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں، اور ان مجالس کو ہمارے ایمان اور تقوی میں اضافے اور زندگی کی بہتری اور قلوب کی زندگی کا ذریعہ بنائیں۔ آئیے جو حدیثیں باقی رہ گئی تھیں اور جو ابواب ہم نے مکمل کیے تھے پچھلے دن بھر کے کورس میں، جو بچی ہوئی باتیں ہیں آج کے درس میں انشاءاللہ ہم ان کو جاری رکھیں گے۔ ایک دن میں تو ہونے والا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے، تاکہ جو احادیث قدسیہ ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے ایسے کہا یا اللہ ایسا کہے گا، جس میں اللہ کی بھی بات ہے، اللہ کا بھی کلام ہے، اللہ کا بھی خطاب ہے، چاہے وہ براہ راست ہم سے ہو نبی کے ذریعے، یا پھر قیامت کے دن اپنے بندے سے یا کسی اعتبار سے امت سے یا انسانیت سے ہو، وہ ساری احادیث جو ہیں ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں اور ان میں جو احکام ہیں ان احکام کو بھی جانیں۔ تو باب 40 تک ہم مکمل کر چکے تھے، اور ہمارے پاس کچھ کل ملا کے 61 ابواب ہیں جن کے تحت مختلف احادیث ہیں، تو ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو باب نمبر 41 جانور پر ظلم سے متعلق ہے۔ آج عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ اسلام میں جانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ نہیں، اسلام میں نہ صرف انسان کی جان کی قدر ہے بلکہ جانوروں کی بھی قدر ہے، اور اسلام ظلم کی بجائے عدل و انصاف سکھاتا ہے، نہ صرف انسان سے بلکہ جانوروں سے بھی، نہ صرف عام انسانوں کے لیے بلکہ نبیوں کے لیے بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل نبی من الانبیاء تحت شجرۃ، نبیوں میں سے ایک نبی کسی پیڑ کے نیچے ٹھہرے آرام کے لیے، فلدغتہ نملۃ، تو ایک چونٹی نے انہیں کاٹ لیا۔ نبی کو کس نے کاٹا؟ چونٹی نے۔ فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، انہوں نے کسی کو حکم دیا تو ان کا سارا ساز و سامان، جو توشہ سفر کا اور جو بھی چیزیں انسان کی ضرورت کی ہوتی ہیں جو آدمی لے کے چلتا ہے، سب وہاں سے ہٹایا گیا، اور انہوں نے حکم دیا تو چونٹیاں کو جو گھر بنا ہوا تھا وہاں پر، وہ پورا کا پورا کیا کر دیا گیا؟ جلا دیا گیا۔ چونٹی نے کاٹا تو نبی نے کیا کہا؟ جلا دو پورا، اس کو ہٹا دو میرا سامان، اور سارا گھر چونٹیوں کا کیا کر دو؟ جلا دو، کاٹا مجھ کو اس نے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی۔ فَحَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً، کتنی چونٹیوں نے کاٹا تھا اور آپ نے پورا گھر جلا دیا؟ ایک چونٹی کے بدلے ساریوں کو قتل کر دیا۔ تو جب ایک چونٹی کے کاٹنے پر اس سے بدلہ لیا تو ایک سے لینا چاہیے تھا، سب سے کیوں؟ جس نے کاٹا اسی کو مار ڈالتے، لیکن کیا کیا؟ پورا گھر جلا دیا۔ تو اللہ کی طرف سے کیا وحی آئی نبی پر؟ فَحَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً، ایک ہی چونٹی کیوں نہیں؟ آپ نے اگر انتقام لیا تو ایک چونٹی سے لیتے، ایک نے کاٹا تھا، سب کو کیوں قتل کیا؟ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةٌ مِّنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ، اللہ تعالیٰ نے اس نبی سے کیا کہا؟ صرف اس وجہ سے آپ نے پورا گھر ان کا جلا دیا کہ ایک چونٹی نے آپ کو کاٹا تھا، آپ نے ایک چونٹی کے بدلے ایک پوری امت کو ہلاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح کرتی تھی۔ جاندار بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اپنے قال سے بھی اور اپنے حال سے بھی۔ مخلوقات بھی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں۔ تو جتنی بھی مخلوقات ہیں نہ صرف اپنے حال سے بلکہ مقال سے بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور بہت ساری تو اپنے حال کے اعتبار سے کرتی ہیں، پیڑ پودے ساری چیزیں۔
ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس اعتبار سے بھی کہ ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنانے والا تمام عیوب سے پاک ہے، اس کا وجود ہی خود اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے۔ اور بہت ساری مخلوقات تو ایسی ہیں جو خود تسبیح کرتی بھی ہیں اللہ کی ہے، لیکن ان کی تسبیح ہم کو سمجھ میں آتی ہے، ہم کو ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیسے تسبیح کرتی ہیں۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے یہ بیان کرنا۔ پاک ہے کس چیز سے؟ ہر عیب سے، گندگی سے، برائی سے، نقص سے اور ظلم سے اللہ پاک ہے، وہ ساری خوبیوں والا ہے، سارے عیوب سے پاک ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے، دونوں حدیثیں مختلف طرق سے آئی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مخلوق پر بھی ظلم جائز نہیں ہے۔ امام النووی اور بہت سے علماء نے اس میں کہا کہ پچھلی امتوں میں ممکن ہے یہ جائز رہا ہو کہ اگر ایک چونٹی نے کاٹا تو اس کو جلایا گیا، لیکن اس امت میں تو وہ بھی جائز، اس شریعت میں تو وہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک ہی چونٹی سے ہی اس کو جلا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ کا عذاب دینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لا يعذب بالنار الا رب النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس کی روایت ہے سنن ترمذی اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، کہ آگ کا عذاب دینا آگ کے رب کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ آگ کا رب کون ہے؟ اللہ، وہی جہنم میں عذاب دے گا، تو آگ کا عذاب دینا اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ اس امت میں تو صاف بتا دیا گیا ہے، نہیں، آگ سے جلا نہیں سکتے، تو کسی کو آگ سے جلا کے عذاب دینا صحیح ہے؟ نہیں ہے، نہ انسان کو نہ جانور کو۔ اور علماء نے کہا کہ چونٹیوں کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر وہ مضرت پہنچاتی ہے، نقصان دیتی ہیں، خطرہ ہے اس سے، چاہے کوئی بھی اور مخلوق ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ضرر پہنچاتی ہے تب اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ مضر ہو، نقصان پہنچانے والی مخلوق ہو، تو انسان اپنے آپ کو بچانے میں اس کو قتل کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ قتل نہیں کرے، الا یہ کہ وہ ضرر پہنچائے۔ تو نبی کو جب چونٹی نے کاٹا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی کہ اس کو قتل کیا جائے، لیکن اگر نہیں تو باقی جنہوں نے قتل نہیں کیا یا کاٹا نہیں ان کو، تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ نہیں، ایک ہی چونٹی کیوں نہیں۔ تو یہ بھی احتیاط ایک مسلمان کو کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث ہم کو معلوم ہوئی کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف انسان بلکہ جانداروں کی، بلکہ چونٹی جیسی مخلوق کے بارے میں بھی ہم کو احکام بتاتا ہے۔ کیسا پیارا دین ہے کہ چونٹی کے بارے میں بھی، بولے چونٹی کی کیا جان رہتی، ہاں اتنی سی چونٹی، اس کی جان بھی اتنی سی، جان ہے۔ اور تنبیہ کس کو ہو رہی ہے؟ کسی عام انسان کو؟ ہاں، اللہ کے نبی کو تنبیہ ہو رہی ہے۔ چونٹی کہاں اور وہ نبی کہاں؟ کیا دونوں کا مقابلہ؟ نبی کا مقام کتنا اونچا، چونٹی اس کا نام تھا کچھ، چونٹی کا، ہاں چونٹی کا کوئی نام تھا، تذکرہ ہے اس کا، کوئی تو خاص تھی وہ چونٹی، نواب تھی وہ کوئی، یا کچھ بادشاہ تھی، یا کچھ اور تھی، کچھ بھی نہیں، چونٹی۔ لیکن اللہ کے نزدیک ہر مخلوق کا ایک مقام ہے اور جان کی اہمیت ہے۔ نبی کے لیے بھی روا نہیں تھا کہ وہ ساری چونٹیوں کو قتل کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو بھی تنبیہ کی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ باب نمبر 42، قرض دار کو مہلت دینے والا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رجلا لم يعمل خیرا قط، ایک آدمی تھا پچھلی امت میں جس نے کوئی بھلا کام نہیں کیا تھا، کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسِ، اور وہ آدمی لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ پیسہ تھا، بعض اوقات پیسہ انسان کی مزاج کو بگاڑ دیتا ہے، تو خیر کے کام نہیں کیا تھا، لیکن اتنا کام تھا اس کے پاس کہ وہ کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو
قرض، باقی کچھ بھی زندگی میں ایکٹیویٹی اچھی نہیں تھی. پاپی ایک کام اس کی زندگی میں اچھا تھا. وہ کیا تھا؟ کان یداین الناس، وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا. ویقول لرسولہ خذ ما تیسر واترک ما عسر. ریکوری والے جو اس کے تھے، کلیکشن کرنے والے، ان کو جب بھیجتا تھا فیقول لرسولہ، جو آدمی وہ بھیجتا تھا اپنا قرض وصول کرنے کے لیے، اس سے کہتا تھا خذ ما تیسر، جو آسانی سے قرض دار دے دیں اس کو لے لے، واترک ما عسر، اور اس کے لیے جو دینا مشکل ہو اس کو چھوڑ دے. جو قرض لیا ہے جس نے، قرض آسانی سے لوٹا سکتا ہے اتنا لے لے، اور نہیں لوٹا سکتا ہے تو چھوڑ دے. وتجاوز، اور اس کو درگزر کر اس سے. تجاوز، لڑ مت، مار پیٹ مت، دھمکی مت دے. تجاوز، اس سے درگزر کا معاملہ کر رہا ہے. لعل اللہ تعالی ان یتجاوز عنا، بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر کا معاملہ کرے. تو اللہ کو ماننے والا تھا کہ نہیں تھا؟ مسلمان تھا، اس زمانے کا مسلمان تھا، پچھلی قوم کا، پچھلی امت کا مسلمان تھا. تو کہتا تھا کہ قرض وصولی کرنے جائیں، دے سکتا جتنا لے لے، نہیں دے سکتا، تنگی ہو رہی چھوڑ دے، درگزر کر، بدتمیزی مت کر اس کے ساتھ میں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسی بنیاد پر ہمارے ساتھ کیا کریں؟ درگزر کا معاملہ کرے. فلما ہلک، جب وہ مر گیا، قال اللہ عز وجل لہ هل علمت خیرا قط، جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا هل علمت خیرا قط، کچھ اچھا کام بھی کیا ہے زندگی میں؟ قال لا، وہ اس کو اتنا بڑا کام نہیں سمجھتا تھا، وہ انسانیت کے ناطے کر لیتا تھا، اور بہت بڑا میرا کمال ہے ایسا نہیں سمجھتا تھا. دیکھیے یہ بھی بڑی بات ہے کہ آدمی بڑا کام کرے لیکن اس کو اتنا بڑا نہ سمجھے کہ فیس بک پہ ڈالے. چھوٹی چھوٹی چیزیں آدمی ڈالتا ہے، بہت بڑا کارنامہ میں نے کیا. تو اللہ نے اس سے پوچھا کوئی اچھا کام تو نہیں کیا ہے؟ تجھے یاد ہے کچھ اچھا کام تو نہیں کیا ہو؟ اس نے کیا بولا؟ نو، نہیں کیا. قال لا الا انه كان لي غلام وكنت اداين الناس، بس مجھے جو یاد پڑتا وہ یہ کہ میں غلام تھا اور میں لوگوں کو قرض دیتا تھا. فاذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر، اور میں جب کسی کو کلیکشن کے لیے بھیجتا تھا واپس اپنا قرض لینے کے لیے، وصول کرنے کے لیے، تو بولتا تھا جو آسانی سے دے سکتا ہے لیں، جو تنگی اس کے لیے مشکل ہو چھوڑ دیں، اور وہ تجاوز، اور اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر، ہلکا معاملہ کر، نرمی کا معاملہ کر. لعل اللہ یتجاوز عنا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسی بنا پر ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا. ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے، زیادہ ٹائٹ اس سے وصول نہیں کریں گے. اپنا حق، اللہ کا بھی تو حق ہمارے اوپر ہے، تو اگر ہم اپنا حق وصول کرنے میں تھوڑی سی نرمی کریں گے تو اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے کیا کرے گا؟ اپنا حق وصول کرنے میں، مطالبہ اور محاسبہ کرنے میں نرمی کرے گا. تو اتنا مجھ کو یاد ہے، میں بولتا تھا، کیونکہ وہ ایک دن کا کام نہیں تھا اس کا، وہ روٹین تھا اس کا، ہمیشہ ایسا کرتا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں 100 کمیاں ان میں ہوتی ہیں، لیکن کچھ خوبی ایسی ہوتی ہے کہ پابندی سے اس پہ عمل کرتے ہیں. پابندی سے اس پہ، آپ اس کو درگاہ پر چادر کے ساتھ مت جوڑیے. ہاں، مشروع عمل ہونا چاہیے، دین میں ہونا چاہیے. قبر پرستی اسلام میں جائز نہیں ہے. بعض لوگ بہت پاپ کرتے ہیں، ہاں، جوا، شراب، یہ وہ سب، اور کیا کریں گے؟ سال میں ایک بار جا کے رومال ایسا باندھ کے درگاہ پہ ایک چادر چڑھا دیے، بابا اپنا کام کریں گے، آپ ختم. قیامت کے دن ان کا دامن پکڑ کے جنت میں جائیں گے. آدمی بھلا کام کرے وہ جو اللہ کے نزدیک بھلا ہو، یہ نہیں کہ اس کی عقل بھلا بول رہی ہے. تو میں ایسا کرتا تھا. اس نے کہا قال اللہ تعالی قد تجاوزت عنک، اچھا میں نے تیرے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دیا. امید اللہ سے کیا رکھتا تھا؟ اللہ ہو سکتا ہمارے ساتھ
تجاوز کا یعنی درگزر کا معاملہ کرے. اسی لیے دیکھیے انا عند الظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، تو اب وہ چاہے جیسا گمان میرے ساتھ رکھے. اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، یہ نہیں اللہ کبھی مغفرت نہیں کرے گا. کیوں؟ کون بولا؟ کون بتایا؟ جبریل آگے بتایا تجھ کو. بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے، اس سے بڑا برا کام یہ کرتا ہے کہ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے. اللہ سے کبھی مایوس ہونا نہیں، امید رکھنا چاہیے. بہت پاپی ہوں لیکن اللہ بندہ تیرا ہی ہوں، اور تو غصے والا ہے تو رحم کرنے والا بھی ہے، مجھے امید ہے تو مجھ کو معاف کر دے گا. تو انسان کے اندر یہ چیز بھی ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا، ڈرنا بھی لیکن امید بھی رکھنا اللہ سے. تو اس کو امید تھی کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے جیسا میں اپنے قرض داروں کے ساتھ کرتا ہوں. اللہ نے بھی اس کی امید کے مطابق کیا کیا؟ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دیا. تو یہ بات، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو نیکی یہ سمجھ میں آئی کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، اگر وہ ٹال نہیں رہا ہے، واقعی وہ مجبوری میں پریشانی میں ہے، اگر آپ اس کو مہلت دیتے ہو تو یہ نیکی ہے. اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہو یہ اور بھی بڑی نیکی ہے. آپ کو حق ہے کہ آپ وصول کریں، لیکن وصول کرنے میں اس کے حالات کا بھی آپ لحاظ رکھیں، تو آپ کی مجبوریوں کا اللہ لحاظ رکھے گا. ہاں یہ نہیں کہ ایک انسان قرض کسی سے لے اور پھر دنیا کی عیاشی کرتا پھر رہا ہے اور اس کا قرض نہیں لوٹا رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بھائی، بہت خراب حالات چل رہے ہیں ایسے. اور دیکھے تو سب دنیا کا سب کر رہا، بڑی بڑی ہوٹلوں میں کھا رہا، اچھے اچھے کپڑے خرید رہا، جوتے خرید رہا، موبائل خرید رہا، گاڑیاں خرید رہا، دنیا کا سب کچھ لے رہا ہے، لیکن قرض اس کا تھوڑا موڑا قرض ہے لیکن وہ بھی نہیں لوٹاتا ہے. اور اس کا اکیلے کا نہیں ہے، ایک لمبی لسٹ ہے، ان کا بھی ہے، ان کا بھی، ان کا بھی ہے، اور نہیں لوٹاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی غلط ہے. ایسے آدمی سے اگر سختی سے بھی وصول کرے آدمی تو اس کو حق ہے. ان لصاحب الحق مقالا، حقدار کو بولنے کا حق ہوتا ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ ایک انسان اگر کسی سے قرض اس کا آنا ہے اور اگر دیکھتا ہے کہ یہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو یا تو مہلت دے، اور اگر دل بڑا کرے تو کیا کرے؟ اس کو معاف کر دے. یہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس نے بندے کے ساتھ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بندوں کے ساتھ بھلائی کر، میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا. معنی یہ ہے. اسی لیے حدیث میں آپ کئی جگہوں پر دیکھیں گے کہ جو تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جو دنیا میں کسی کے عیب پہ پردہ ڈالیں اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر پردہ ڈالے گا. جو دنیا میں کسی کو پہنائیں اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو پہنائے گا. ایسی کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی. تم معاف کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ تو بندوں کے ساتھ جب ہم بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں تو ہم اس بات کے حقدار بن جاتے ہیں کہ وہی بھلائی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرے. لہٰذا یہ حدیث امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کی ہے اور الفاظ نسائی کے ہیں. سنن النسائی حدیث نمبر 4994، حدیث حسن صحیح ہے. ایک اور حدیث اسی باب سے ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ ابو ہریرہ کی روایت تھی، اب حضرت حذیفہ کی روایت ہے. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقت الملائکۃ روح رجل ممن کان قبلکم. تم سے پہلے ایک آدمی تھا پچھلی قوم میں، پچھلی امت میں، فرشتوں نے اس کی روح قبض کی، یعنی کیا ہو گیا؟ وہ مرا. وقالوا اعملت من الخیر شیئا، فرشتوں نے اس سے پوچھا کچھ بھلا کام بھی کیا تھا؟ عاملت من الخیر شیئا قال لا، اس نے کہا نہیں. قالوا تذکر، فرشتوں نے کیا کہا؟ ذرا سوچ، تذکر، یاد کر، یاد کر. یعنی وہ اتنا زیادہ پاپی تھا کہ اس کو پچھلی روایت کے ساتھ اس کو جوڑیے، اس کو یاد بھی نہیں آ رہا تھا کچھ اچھا کیا کہ نہیں میں نے دنیا میں. تو اس کو پوچھے کچھ کیا تو نے اچھا؟ یعنی فرشتے بھی اس سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہیں اتنا پاپی آدمی ہے، یہ بہت بگڑا ہوا تھا، برے حال میں.
تو کہا کچھ اچھا بھی کام کیا ہے؟ میرے کو تو یاد نہیں آتا میں نے کچھ اچھا کام کیا ہے. یاد کر تذکر، سوچ، یاد کر. قال كنت اداین الناس، بولا ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ میں لوگوں کو قرض دیتا تھا. فآمر فتیانی ان ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر، کہ میں اپنے لڑکے جب بھیجتا وصولی کے لیے، کلیکشن کے لیے، ریکوری مین جب بھیجتا ان کو تو کیا کرتا، آج تو ریکوری والے باؤنسر رہتے ہیں، تو جب کلیکشن کے لیے آدمی بھیجتا تو میں کہتا ان ينظروا المعسر، جو تنگ دست ہے اس کو مہلت دو، ويتجوزوا عن الموسر، اور تھوڑا اچھے حال میں کوئی ہے لیکن پھر بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کے لیے کیا کرو، اس کے لیے تھوڑا سا آسانی اور نرمی برتو، درگزر کا معاملہ کرو. قال اللہ عز وجل، اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا تجوزوا عنہ، تم بھی اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو. یعنی فرشتوں سے کیا کہا، تم بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. تو چونکہ وہ بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا اور فرشتوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1560. تو ان دو حدیثوں سے بات یہ معلوم ہوتی ہے، نمبر ایک کہ قرض اگر آپ نے کسی کو دیا ہے مہلت دیجیے اگر اس کی طاقت نہیں ہے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی بنیاد پر آپ کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھلائی ضائع نہیں ہوتی ہے، چاہے کتنا ہی بگڑا ہوا آدمی ہو، اگر وہ ایمان والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ضائع نہیں کرتا ہے. اور مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ بہت ہی پیاری حدیث تھی جو ہم نے دیکھی. آگے بڑھتے ہیں. اللہ کا محبوب بندہ کیسا ہوتا ہے اور اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکار کے کہتا ہے، جبریل کو آواز دیتا ہے. فقال انی احب فلانا فاحبہ، اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. محبت کرنے کا حکم کس کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جبریل کو. معلوم ہے کہ جو بندہ نیکیاں کرے، اچھی زندگی گزارے، ایمان و عمل کے ساتھ جیے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ اس سے محبت کرو. مطلب جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے جبریل محبت کریں اور اس سے بڑھ کے اللہ ہم سے محبت کریں. ہم کو ایسی زندگی بنانا چاہیے. لیکن کیسے بنتی ہے زندگی؟ پیسہ جمع کرنے سے، بیوٹی پارلر میں جانے سے، خوبصورت بننے سے، صحت مند بننے سے، ہیلدی بننے سے، ٹی شرٹ ٹائٹ ہونے سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہے، ان قریب رحمان دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، فرشتوں میں، بندوں میں. تو مخلوق کے دل میں محبت کہاں سے آتی؟ اللہ کی طرف سے. اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ ایمان اور عمل. زندگی میں ایمان و عمل آنا چاہیے. فقال انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. قال فیحبہ جبریل، بس اللہ کا حکم آ گیا، جبریل بھی کیا کرتے ہیں؟ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. لیکن یہاں بات ختم ہو گئی، اب تو شروع ہوئی.
فینادی ثم ینادی فی السماء، جبریل پورے آسمانوں میں پکار لگاتے ہیں، فیقول ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب مل کے اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتوں میں جبریل ندا لگاتے تم سب اس بندے سے محبت کرو۔ کوئی بندہ کسی جھوپڑے میں رہتا ہے، زیادہ بڑا مالدار نہیں ہے، پھٹے کپڑے پہنا ہوا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، آدھی روٹی ٹوٹی پھوٹی زندگی گزار کے کھا پی کے سو جاتا، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا، اللہ کو یاد کرتا، قرآن پڑھتا، ذکر کرتا، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرتا، بیوی بچوں کو دین کی طرف لاتا، حرام سے بچتا، حلال کا اہتمام کرتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، اچھی زندگی جیتا، بس غریب آدمی ہے، کوئی پہچانتا نہیں اس کو، زیادہ فیمس بھی نہیں ہو، اس کا نہ فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے، نہ انسٹاگرام پہ اس کے کوئی ریلز آتے، ہاں، نہ اس کو دنیا کی کوئی بہت زیادہ معلومات، نہ پیسہ، نہ تجوری، جو پڑے میں رہتا ہو، لیکن کیسی زندگی ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے، سنت کے مطابق جیتا، ایمان و عمل کے ساتھ جیتا، آسمان میں اس کے لیے، دنیا میں کوئی پہچان رہا نہیں اس کو، مر جائے تو شاید زیادہ لوگ بھی جنازے میں نہ آئیں، بہت سارے لوگ فیمس نہیں رہتے لیکن برابر نماز کے پابند رہیں گے، ذکر و تلاوت کرنے والے رہیں گے، دعائیں کرنے والے رہیں گے، اجنبی رہے گا، کونے میں کہیں رہے گا، وہ کوئی دھیان بھی نہیں دیا زندگی میں اس کے اوپر، آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، جاتا تھا، کبھی کونے میں دعا کرتے دکھتا تھا، کبھی کہیں قرآن پڑھتے دکھتا تھا، کبھی بیٹھے صف میں کدھر ذکر انگلیوں پہ گن رہا دکھتا تھا، پھٹے کپڑے، ہاں، کبھی لگا ہوا اس کو دھبے لگے ہوئے، محنت مزدوری کرنے والا، میکینک ہے یا فلاں ہیں پھیری والا ہے، کوئی زیادہ اس سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کیا۔ آپ کا وہ اکاؤنٹ ہے، کچھ لنک بھیجوں آپ کو؟ میرے پاس موبائل بھی نہیں ویسا، یہ تو وہ پرانا ایسا ٹک والا، غریب آدمی ہے، دنیا میں اس کی کوئی گنتی میں نہیں ہے، وہ دنیا میں زیادہ فیمس نہیں، کسی کے ولیمے میں چلا جائے تو آئیے کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، وہ نکل گیا اور دوسروں کو لینے کے لیے گیا ہے، کوئی اس کو زیادہ اہمیت دے رہا نہیں، مر گیا ہو، اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو ہے۔ جبریل ندا لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، وَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ قال ثم يوضع له القبول في الارض، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ علماء نے کہا زمین میں قبولیت رکھی جاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے نیک بندے صالحین اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ دیندار لوگ پیسے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، بہت پیسے والا اس سے محبت کرنا ضروری بھائی، ہاں ایسا ہے، دیندار لوگ اس بنیاد پہ محبت نہیں کرتے، دیندار لوگ دین کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں۔ تو جو معاشرے میں دیندار لوگ ہیں، صالحین ہیں، ان کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے کہ نیک لوگ اس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بھلے دنیا والے نہ سمجھیں، صالحین اس کو پہچانتے ہیں۔ تو کہا کہ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، لوگوں کے، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت رکھ دی جاتی ہے۔ عرش پہ رحمان اس سے محبت کرے، آسمانوں میں فرشتے اس سے محبت کریں، زمین میں نیک لوگ اس سے محبت کریں، اور کیا چاہیے؟ اور یہ کس بنیاد پر ملتا ہے؟ ایمان و عمل، کوئی خرچہ ہے اس میں؟ دیکھیے دین کی بنیاد پر یہ محبت ہے۔ فساق، فجار اور نالائق نکمے قسم کے لوگ آپ سے محبت کریں، کیا فائدہ اس کا؟ نیک لوگ آپ سے محبت کریں، فرشتے آپ سے محبت کریں، اس سے بڑھ کے رحمان آپ سے محبت کریں، یہ اصل محبت ہے جو کام آنے والی ہے، یہ اصل مقام ہے جو عزت دلانے والا ہے، یہ خود ایک بڑی چیز ہے، آخرت کا انجام تو اور بھی زیادہ ہے۔ تو زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، نیک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، اس کا الٹا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے نفرت کرتا ہے
دشمنی مولتا ہے، اللہ کسی کو دشمن بنا لیتا اپنا. جس کو اللہ دشمن بنائے، جس سے اللہ نفرت کرے، اس کی ہلاکت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جبریل، اللہ تعالیٰ جبریل کو پکار کے کہتا ہے فَيَقُولُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ، میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی اس سے نفرت کر. قَالَ فَيُبْغِضُهُ جبریل، تو جبریل بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. فرشتے اللہ کی پسند کو پسند کرتے، اللہ کی ناپسند کو ناپسند کرتے. خلاص، کیوں؟ کیا؟ کچھ نہیں، اللہ کا حکم ہے، میں پسند ہی نہیں کرتا فلاں بندے کو، تو بھی اس سے نفرت کر. فَيُبْغِضُهُ جبریل ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، پھر آسمان والوں میں جبریل پکار کے کہتے ہیں إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے نفرت رکھتا ہے، تم سب اس سے نفرت کرو. سارے فرشتے کہتے ہیں فَيُبْغِضُونَهُ، سارے فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں، آسمان والے سب اس سے نفرت کرتے ہیں. ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے. نیک لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اپنے سرکل میں بہت فیمس ہو، ٹک ٹاک پہ بہت فیمس ہو سکتا ہے، لیکن وہ گنتی نہیں ہے. فاسقین میں فیمس ہونا کوئی مطلب ہے؟ بدترین قسم کے لوگ، بے حیائی، ناچ گانے اور گناہ کی زندگی جینے والے، اللہ کے خود جو مبغوض ہوں، وہ اس سے محبت کریں، شیطان اس سے محبت کریں، اچیومنٹ ہے. فاسق اور فاجر لوگ اس سے محبت کریں، نیک لوگ اس سے محبت کریں، یہ بڑی بات ہے. تو نیک لوگوں کے دلوں میں، اور بعض اوقات تو عام لوگوں کے دلوں میں بھی، کیونکہ جو گندا ہوتا ہے اس کی گندگی چھپتی نہیں، تو برے لوگ بھی بولتے ہیں آدمی صحیح نہیں بھائی، جبکہ وہ خود بھی صحیح نہیں ہوگا. لیکن زمین میں کیا ہو جاتا ہے، اور بلکہ بعض اوقات نیک لوگوں سے بڑھ کے برے لوگوں میں بھی نیک انسان کی محبت ہوتی ہے. بولتے ہم لوگ تو صحیح نہیں بھائی، لیکن وہ آدمی بہت صحیح ہے. بعض اوقات وہ خود صحیح نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بولتا ہے وہ بہت اچھے ہیں، اس سے محبت کرتا ہے، فلاں آدمی بہت اچھا ہے. بعض اوقات اللہ دنیا میں بھی یہ چیز دے دیتا ہے، کسی کا دائرہ چھوٹا ہوگا، کسی کا بڑا ہوگا، تو زمین میں اس کے لیے کیا رکھ دی جاتی ہے؟ قبولیت. اور اگر برا ہو، زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے. ثم توضع له البغضاء فی الارض، پھر زمین میں اس کے لیے بغضاء، بغض، دشمنی، نفرت، ناراضگی، ناپسندیدگی اس کے لیے رکھ دی جاتی ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث نمبر 2637 پر موجود ہے. اس حدیث سے ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوئی، مخلوق کے دلوں میں محبت اور نفرت کے فیصلے کہاں سے آتے؟ آسمان سے. یہاں کوشش کرنے کی بجائے وہاں کرنا، وہاں سے صحیح کرنا، وہاں محبت کے لیے کوشش کرنا. اگر وہاں محبت ہے تو یہاں بھی آئے گی. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر کے نعوذ باللہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں. بیٹی کی شادی ہے، ناچ گانا ہر جگہ ہونا پڑے گا بھائی، بے حیائی ہونی پڑے گی، میوزک ضروری ہے. کیوں؟ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. سارے رسم و رواج، ساری برائیاں آدمی کرتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، فضول خرچی سے لے کے ہر قسم کی برائی اس کا ارتکاب کرتا ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ جب ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی ناراض کر دیتا ہے. بولتے کھانا اتنا سب بنا ہے لیکن برتنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا. آدمی کیا کرتا ہے؟ صاحب کرتا، خوش ہو جائیں لوگ. لوگ اللہ سے خوش نہیں، آپ سے ہوں گے. اتنا دے کے اللہ نے سب دیا لیکن یہ نہیں دیا، بولتا آپ نے. آنکھ دیا یہ نہیں دیکھتا، چشمہ نہیں دیا وہ برابر دیکھتا.
یہ انسان کا حال ہے۔ تو آپ سے خوش ہوں گے لوگ؟ نہیں ہوتے۔ جب اللہ کو ناراض کرتا ہے آدمی تو پھر دلوں میں نفرت آتی ہے، اور سب کر کے بھی فیل ہوتا آدمی ہے، سب کر کے بھی آدمی فیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم راضی کرنے کی شروعات بندوں سے نہیں، رب العالمین سے کریں، اس کو راضی کریں، اور بندوں کو اس کے حوالے کریں۔ اے اللہ میرے بس میں نہیں میں سب کو راضی کروں، میں تجھ کو راضی کر سکتا ہوں، تو سب کو میری طرف سے راضی کر دے۔ آدمی کر سکتا ہے تو اللہ کو راضی کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا الناس غایۃ لا تدرک، لوگوں کو خوش کرنا ایک ایسا گول ہے جو اچیو نہیں ہو سکتا۔ عربی میں بولے وہ، میں انگلش میں بول رہا ہوں آپ کو۔ امام شافعی کیا بولتے ہیں؟ رضا الناس غایۃ لا تدرک، لوگوں کو خوش کرنا ایک ایسا مقصود ہے جو حاصل نہیں ہو سکتا۔ سب خوش ہوں، ہوتا ہے ایسا؟ آپ سعودی جا کے آؤ، گھر میں دیکھو کیسا ہوتا، تیرے لیے یہ، تیرے لیے یہ، وہ لے کے ہوتا میرے کو یہ نہیں چاہیے تھا دوسرا چاہیے تھا، اس کو جو دیا وہ مجھ کو چاہیے تھا۔ دیکھو آپ کتنا بھی کرو، آپ کچھ بھی کرو کمی رہ جائے گی، کمی رہ جائے گی۔ یہ دنیا ہے، پبلک الٹیمیٹ خوش نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ اللہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی آپ کرو، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ اس سے بھی راضی ہوتا ہے کہ بندہ کھائیں تو اللہ کی حمد کرے، پئیں تو اللہ کی حمد کرے، اس سے بھی راضی ہو جاتا۔ خالی الحمدللہ بولا تو بھی اللہ راضی ہو جاتا اس سے۔ اس کو خوش کرنے کی بجائے ناشکری مخلوق کو خوش کرنے کے چکر میں پڑنا، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اور اس سے بڑی بے وقوفی بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کو ناراض کر کے ان کو راضی کرے۔ اس سے بڑھ کے بدقسمت انسان کیا ہو سکتا ہے کہ جو واقعی جس کو راضی کرنا سب سے اہم تھا اس کو ناراض کیا، اور جن کی رضامندی کوئی ویلیو نہیں رکھتی تھی، پوری زندگی خرچ کیا ان کو راضی کرنے میں، اور وہ راضی رہے نہیں۔ کتنا اولاد کے لیے کرتا، دین کا راستہ چھوڑ کے پڑھاتا لکھاتا، اس کو یہ کرتا وہ کرتا، سب اس کو پرووائڈ کرتا، بعد میں وہ خود فیل ہوتا اپنی زندگی میں۔ کیا بولتا؟ کیا کرے ہمارے لیے، اس کے ابا دیکھو کتنا کرتے ہیں۔ یہ اپنی حیثیت سے جو کچھ کیا، بھوکا رہا، ہاں پھٹی ہوئی چپل پہنا، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے جیا، جو اس کے بس میں تھا اس نے سب کچھ کیا اولاد کے لیے، لیکن وہ تمہارے سے تو اس کا باپ ہے، دیکھو کتنا کرتا اپنی اولاد کے لیے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنی قربانی دیا، اس کے باپ نے جائیداد چھوڑا تھا اس کے لیے، اس کے باپ نے نہیں چھوڑا تھا، اس نے زیرو سے سٹارٹ کر کے تیرے کو پالا پوسا، وہ نہیں دیکھتا، نہیں سنتے لوگ۔ لیکن اس کی بھی غلطی کیا ہے؟ اس نے اس کو اللہ والا نہیں بنایا، اللہ کو ناراض کیا، دین سے نہیں جوڑا، دینی تربیت نہیں کیا، دنیا 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 کیا، رب کو ناراض کر کے اس کو کامیابی کے راستے پہ ڈالا اس نے، دنیا کی کامیابی کے۔ اینڈ میں کیا ہوتا؟ سب ویسٹ ہو جاتا ہے۔ کیا کرے تم نے ہمارے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیے۔ بیٹا میں کیا کیا تیرے کو کیا معلوم؟ کچھ بھی نہیں کیے، تمہارے سے اچھے اچھے پڑے ہوئے دنیا میں کیا ملا؟ اس کو راضی کرنے کے لیے کیا، وہ تعریف کرے گا، وہ قدر کرے گا، بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، ہاں آنکھیں بنے گا، آپ کی سہارا بنے گا، سب سے پہلے وہ چھوڑ کے جاتا۔ نہیں جمنا میرا، میں جا رہا، ابھی بہت ہو گیا، ابھی بس ہو گیا، مجھ کو برداشت نہیں کر سکتا ابھی، میں چلے جاتا بیوی کو لے کے۔ پھر بوڑھا بوڑھی دونوں مل کے جی لیتے۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے اس کو اللہ سے نہیں جوڑا۔ اللہ کا خوف ہے، اسی بنیاد پر وہ تمہاری کمیوں کو برداشت کر لیتا اللہ کی وجہ سے۔ اب کیا اس کے پاس موٹیو کچھ بھی نہیں ہے، تم اس کے لیے ایک بوجھ ہو، اس کی ترقی میں رکاوٹ ہو، اس کا بینک بیلنس ہلانے والے ہو، تم کیوں کرے تمہارے لیے وہ؟ لہذا دنیا میں مخلوق کو خوش کرنے کے چکر میں خالق کو ناراض کرنا
یہ سب سے بڑی نادانی، بے وقوفی اور ناکامی ہے۔ اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اللہ اتنی قدرت والا ہے کہ وہ آپ کے لیے سب کو راضی کر سکتا ہے، اور اللہ اتنی قدرت والا ہے کہ اگر آپ نے سب کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا تبھی بھی وہ ان کے دل آپ سے توڑ سکتا ہے، کیونکہ سارے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسا چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ دلوں پر بھی اللہ کی حکومت ہے، صرف زمین پر نہیں، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ 2 انگلیوں کے درمیان اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہوتے ہیں، ہر آدمی کا دل جیسا چاہتا ہے اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ خوش کو ناراض کر سکتا ہے، ناراض کو خوش کر سکتا ہے۔ اس لیے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ نکاح ہو، جنازے ہوں، رشتہ داریاں ہوں، دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، حلال و حرام کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، بیوی کو خوش کرنے کے لیے داڑھی کاٹا، کمپنی میں جاب کے لیے فلاں چیز، نمازیں چھوڑا، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے انسان خالق کو ناراض کرتا ہے۔ اس کا انجام ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے، ذلت کے سوا اس کا انجام کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں سب سے بڑا اور سب سے اونچا مقام اللہ کو دیں۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑی پرائرٹی اللہ کی رضا ہو۔ اگر اللہ ہم سے راضی، کام بن گیا، اللہ ناراض، بننے والا بھی بگڑ گیا، کام بننے والا بھی کام بگڑ گیا۔ اگر اللہ ناراض ہے تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ رسم و رواج، گھر کے معاملات، لوگوں کی خواہشات، بیوی کی خواہش پوری کر رہا، غلط خواہش اللہ کو ناراض کر کے۔ اپنے گھر میں ایسا چاہیے، ٹی وی چاہیے، فلمیں دیکھنا چاہیے، میں بہت بور ہو جاتی، تم جاتے کام پہ تو دیر سے آتے، مجھ کو گھر میں ایک ایسا ٹی وی لا کے دو جس میں میں فلمیں دیکھوں، تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا، باہر تو جانے دیتے نہیں آپ مجھ کو۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ لا کے رکھ دیا گھر کے اندر۔ اللہ کو ناراض کر کے نہیں بولے خالی نیوز دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں، نہیں بولے ہاں خالی نیوز چھوڑ کے سب دیکھتے ہیں۔ بولے میں نیوز میں دیکھی، نیوز دیکھنے سے لوگوں کو ڈپریشن آ رہا تو میں نیوز دیکھنا چھوڑ دی، باقی کیا دیکھ رہی ہوں؟ کامیڈی شو دیکھ رہی ہوں میں۔ کون دیکھتا نیوز الا ماشاء اللہ، ورنہ فضولیات ہی زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ اس لیے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو۔ اللہ کو راضی کر لے آدمی، غریب ہو، فقیر ہو، اپاہج ہو، مسکین ہو، کیسا بھی ہو، بدصورت ہو، بڑے خاندان کا نہ ہو، مالدار نہ ہو، کیسا بھی ہو، اللہ کو اگر اس نے راضی کر لیا، یہ سب سے بڑا اچیومنٹ ہے، سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ مزید باتیں انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔